مصطفیٰ عامر کو دوست ارمغان نے کیوں اور کیسے قتل کیا؟ شریک ملزم شیراز کے دل دہلا دینے والے انکشافات۔ مصطفیٰ کے قتل کی وجہ لڑکی بنی۔ ملزم ارمغان اپنے گھر پر 3 گھنٹے تک مصطفیٰ پر لوہے کے راڈ سے تشدد کرتا رہا۔ نیم بے ہوشی کے بعد منہ پر ٹیپ لگا دی۔ مصطفیٰ کو اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا۔ شیراز اور ارمغان گاڑی لے کر کیماڑی سے ہب پہنچے۔ دراجی سے 2 کلومیٹر دور پہاڑی کے قریب گاڑی کی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ عامر زندہ تھا۔ پھر ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر لائٹر سے آگ لگائی۔ دونوں ملزم مصطفیٰ کو دور سے گاڑی میں جلتا دیکھتے رہے۔ واپسی میں 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد سوزوکی والے کو 2000 روپے دے کر کراچی پہنچے۔ ملزم شیراز نے بتایا، پولیس چھاپے کے بعد ارمغان نے ویڈیو بنانے کے لیے گھر بھیجا۔ پولیس کے خوف سے ویڈیو نہ بنا سکا اور فرار ہو گیا۔ اب میں اپنے حساب سے کھیلوں گا۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی آخری گفتگو ARY نیوز کو مل گئی۔ مصطفیٰ نے اپنے دوست سے آخری بار بات کی اور ارمغان کے گھر پہنچنے کا کہا۔ تم جم سے ارمغان کی طرف ہی آ جاؤ، اب میں اپنے حساب سے کھیلوں گا۔ ایسا ہے تو میں بھی اپنے طریقے سے اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ DIG CIA مقدس حیدر نے بتایا، 6 تاریخ کو ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کیا۔ بلوچستان پولیس نے لاش ایدھی کے حوالے کی، جس نے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا تھا۔ ڈیفنس سے ارمغان کو گرفتار کیا گیا۔ ارمغان سے مصطفیٰ کا موبائل فون برآمد ہونے پر دوسرے ملزم شیراز کو بھی گرفتار کیا، جس نے قتل اور لاش جلانے کی کہانی بتائی۔ آج لاش کا DNA کروایا جائے گا۔ ارمغان کا ریمانڈ مل جاتا تو مزید حقائق بھی معلوم ہوتے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں وطن دشمنوں کا وار، 11 کان کو انجام بحق، 6 زخمی۔ دھماکہ کول مائن ایریا میں مزدوروں کی گاڑی کے قریب ہوا۔ مزدور بازار جا رہے تھے۔ 5 مزدوروں کا تعلق سوات اور 5 کا دیر سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا، شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے درندوں کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے، ہم دشمنوں کے عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بے بنیاد قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، بھارت امریکہ بیان میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ بھارت کو اسلحے کی فراہمی خطے میں فوجی توازن متاثر کرے گی۔ بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل ہے وہ یک طرفہ موقف کی توثیق سے گریز کریں جو زمینی حقائق کے منافی ہے۔ بھارت کی ہتھیاروں کی دوڑ، امریکہ سے اربوں ڈالر کا معاہدہ، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات۔ امریکہ کا بھارت کو F-35 طیارے اور اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے کا اعلان۔ امریکہ ممبئی حملوں کا ایک مبینہ ملزم بھی نئی دہلی کے حوالے کرنے پر تیار۔ ٹرمپ مودی ملاقات سے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ سکھوں اور کشمیریوں نے بھارت مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ مودی کو سکھوں پر ظلم کا ذمہ دار قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز، ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے کم کرائے پر دستیاب ہوگی۔ شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ جدید آبپاشی نظام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GPI کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نواز شریف سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ اہم جذب ہے۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک اس سلسلے میں اپنے وعدے پورے کریں گے۔ ایک اور فائنل پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ نیوزی لینڈ حتمی مارکا جیت کر ٹرائی سیریز اپنے نام کر گیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کیویز نے پاکستان کی سرزمین پر سہ فریقی سیریز جیت لی۔ 243 رنز کا ہدف آسانی سے 28 گیند پہلے 5 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ ڈیرل مچل کی شاندار 50، ٹام لیتھم بھی فارم میں آ گئے، 56 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ نسیم شاہ 2، شاہین، سلمان اور ابرار ایک ایک وکٹ حاصل کر سکے۔ فائنل میں پہلے کھیلتے ہوئے گرین شرٹس کی بیٹنگ لائن فلاپ، بابر، فخر، سعود اور خوشدل ناکام رہے۔ رضوان 46، سلمان علی آغا 45 اور طیب طاہر 38 رنز بنا سکے۔ پوری ٹیم آخری اوور میں 242 پر ڈھیر ہوئی۔
4 وکٹیں اڑانے والے اورویک پلیئر آف دی میچ قرار۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر سلمان علی آغا سیریز کے بہترین کھلاڑی رہے۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کافی چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔ تمام کھلاڑیوں کو اپنی کارکردگی میں نکھار لانا ہوگا۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی میچ کے بعد گفتگو، کہا ابتدا میں وکٹیں گرنے کی وجہ سے دباؤ آیا، کیوی اسپنرز نے شاندار بولنگ کی، زیادہ رنز نہیں بنانے دیے، کوشش کریں گے میگا ایونٹ کے آغاز سے پہلے اپنی غلطیوں پر قابو پائیں۔ نائب کپتان سلمان علی آغا نے کہا 30 سے 40 رنز کم بنائے، کچھ مزید رنز ہوتے تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا سرپرائز، تقریب میں JF-17 تھنڈر F-16 شائقین کا لہو گرمائیں گے۔ طیاروں کی نیشنل اسٹیڈیم پر ریہرسل، ایونٹ کی افتتاحی تقریب بدھ کو ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کی کرٹن ریزر تقریب اتوار کو لاہور میں شاہی قلعے کے دیوان عام میں ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے۔ تقریب میں کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی۔ PCB اور ICC کے اہم عہدیداران بھی شریک ہوں گے۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ فاتح ٹیم کو $22,40,000 جبکہ رنر اپ کو $11,20,000 ملیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی اعزاز ہے، دعا ہے قومی ٹیم کامیابی حاصل کرے۔ مجھے کیوں نکالا؟ PTI سے نکالے گئے شیر افضل مروت کا قومی اسمبلی میں ساتھیوں سے سوال، حکومتی ارکان مسکرا دیے، PTI اراکین خاموش رہے۔ حکومتی ارکان نے ڈیسک بجا کر شیر افضل کا استقبال کیا۔ اسپیکر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ انہیں مروا نہ دینا۔ اسد قیصر کہتے ہیں شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، ان کے معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ گلے شکوے ہیں لیکن قیادت متحد ہے۔ قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر کو بولنے کی اجازت نہ ملنے پر PTI ارکان کا شور شرابہ، ایوان سے واک آؤٹ، کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ مولانا کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں عبدالغفور حیدری، کامران مرتضیٰ اور دیگر رہنما شریک تھے۔ پاکستان میں بین الاقوامی سمز کا غیر قانونی استعمال ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم وقار الدین سید کی پریس کانفرنس، کہا ملک بھر سے 44 ملزمان پکڑے گئے، 8,000 سے زائد پری ایکٹیویٹڈ انٹرنیشنل سمز برآمد کی گئیں۔ یہ سمز چائلڈ پورنوگرافی، مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کرمنلز اپنی شناخت چھپانے کے لیے UK اور دیگر ملکوں کی سمز استعمال کرتے ہیں۔ باہر سے آنے والے افراد بھی سمز لا کر بیچ رہے ہیں جو غیر قانونی ہے۔ دو روزہ انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ پہلے روز کے سیشن کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کریں گے۔ مختلف ملکوں کے مندوبین اظہار خیال کریں گے۔ سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین سے حلف لیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار کی حلف برداری۔ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سید محمد عتیق شاہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے حلف لیا۔ جسٹس اعجاز سواتی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کے اضافے کے ساتھ سینیورٹی لسٹ اپ ڈیٹ کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہلے، جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر۔ سینیورٹی لسٹ میں جسٹس امین الدین خان کا تیسرا، جسٹس جمال مندوخیل کا چوتھا نمبر، جسٹس محمد علی مظہر پانچویں، جسٹس عائشہ ملک چھٹے نمبر پر موجود ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ساتویں، جسٹس حسن اظہر رضوی 8ویں نمبر پر ہیں۔ سنا ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔
صحافی کا سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ سے سوال، جواب دیا جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، کچھ غلط نہیں کیا تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہوگا، اللہ مالک ہے، میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں، تمام ججوں سے ملاقات ہوتی ہے، اکٹھے چائے بھی پیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل درآمد، ایف بی آر سے اہم اختیارات واپس، ٹیکس پالیسی سازی اور ٹیکس وصولی کو الگ الگ کر دیا گیا، وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس قائم، ٹیکس پالیسی آفس وزیر خزانہ اور ریونیو کو رپورٹ کرے گا، ٹیکس پالیسی آفس حکومتی اصلاحاتی ایجنڈا بنانے پر کام کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کی جانب سے تحفے میں دی گئی گاڑی توشہ خانہ میں جمع کرا دی، ترک صدر طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تحفے میں گاڑی دی تھی، ترک صدر رجب طیب اردوان دورہ پاکستان مکمل کر کے گزشتہ روز واپس گئے تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے سعودی سفیر اور سعودی نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات، برادرانہ تعلقات اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال، کامران ٹیسوری نے خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کو سراہا، دفاعی اور تجارتی تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا، سعودی سفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات تاریخی اور مضبوط بنیاد پر قائم ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان ہر شعبے میں تعاون بڑھائیں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے متعلق دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری، شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت منظم کی جائے گی، رات 10 سے صبح 6 کے سوا ڈمپر چلانے پر پابندی ہوگی، تعمیراتی سامان کی ترسیل کے لیے مقررہ روٹ اختیار کرنا ہوگا، اطلاق 2 ماہ کے لیے ہوگا، پانی، دوائیں، لیکوڈ گیس کی گاڑیاں پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ ٹریفک روکنے سمیت عوامی زندگی متاثر کرنے والا کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا، مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ٹرانسپورٹرز کے وفد سے گفتگو، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا بھاری گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے، دیگر صوبوں سے آنے والی گاڑیاں سندھ میں رجسٹر کرائیں، ایم کیو ایم پاکستان نے ڈمپر حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی مدد کا مطالبہ کر دیا، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد خان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا، کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی اموات سندھ حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ آفاق احمد کی طرح اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑنا چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں لوگ دھرنا دیتے ہیں تو میڈیا کوریج کے لیے پہنچ جاتا ہے، دھرنا دینے والے خود کو سپر اسٹار سمجھ لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی کے پہلے جدید تھانے کا افتتاح کر دیا، بولے سندھ بھر میں 33 پولیس اسٹیشنز کو جدید بنایا جا رہا ہے، 8 کراچی میں ہوں گے، کوئی بھی شہری پولیس سے خوف زدہ نہ ہو، پولیس کو جدید سہولتیں دینے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ میں طلباء کو کیوں فیل کیا گیا، رپورٹ منظر عام پر لائی جائے، امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا مطالبہ، بولے اسکروٹنی کے نام پر 2 ماہ گزار دیے لیکن رپورٹ سامنے نہیں لائی جا رہی، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کراچی کے نوجوانوں کو مایوسی کی جانب دھکیل رہی ہے، ہمارا مطالبہ ہے تعلیم دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ملیر میں ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے پھولوں کی نمائش، شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے آئی، امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر مہمان خصوصی تھے۔ آگے صرف وہ بڑھتا ہے جو حالات سے لڑ سکے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اسپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا صوبے کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے، آڈیو لیکس کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ مشق اسپیئرز آف وکٹری میں حصہ لینے والا پاک فضائیہ کا دستہ وطن واپس پہنچ گیا، اسپیئرز آف وکٹری مشق کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب میں ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے دستے میں GF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے شامل تھے، کامبیٹ پائلٹس اور ٹیکنیکل گراؤنڈ کریو بھی دستے میں شامل تھا۔ بین الاقوامی ڈپلائڈ کے لیے طیاروں نے نان سٹاپ پرواز کی، طیاروں نے دوران پرواز ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کا مظاہرہ بھی کیا۔ مشق کا مقصد فضائی جنگ کے ماحول میں اشتراک کارگو
फरोग देना था। मश्क में मेजबान सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक ने भी हिस्सा लिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बेहतरीन ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तैयारों ने दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 4 था 6 फरवरी के दौरान बटल सेक्टर रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद की गईं। LOC पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। 2016 के बाद LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चकोठी, रकचक्री, बटल और दीगर इलाकों में IEDs मिलने और फटने के वाक़यात हुए। भारत की निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और तकरीबी सरगर्मियों की तारीख है। भारतीय फौज मक्कार चालें चलने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इसे पाक फौज की जानिब से मुंह की खाना पड़ रही है। चेयरमैन PCB की खुसूसी दावत, यंग क्रिकेटर्स बने PCB के मेहमान। कराची के मकामी होटल में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, सेल्फियां बनाई, स्टार खिलाड़ियों का ऑटोग्राफ भी लिया। यंग प्लेयर्स ने क्रिकेट के बारे में सवाल किए, बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स ली। रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और दीगर के साथ एंजॉय किया। और बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 256 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में 44 रेसर्स एक्शन में। खवातीन और स्टॉक कैटेगरी की रेस आज होगी। प्रीपेड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 16 फरवरी को होगा।